बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन, कल रात इंतहाई अहम थी क्योंकि कप्तान ने जो फैसला किया हुआ था उस पर जो है वो जो वादा किया हुआ था कप्तान ने उस पर जो है उसने अमल कर दिया और उस पर है अभी तक डट कर खड़ा है। तो आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कप्तान की चाल से लंदन वाले भी परेशान। दूसरे हम डिस्कस करेंगे मोनिस इलाही और परवेज इलाही ने डबल गेम कैसे की ली, वो इंतहाई अहम है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे कि जो खत बेचा गया था, जो समरी भेजी गई थी गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला की जानिब से, उसको जो है उसने मुस्तरद कर दिया हुआ है। और दूसरा जो एक खत है वो तैयार किया हुआ है मोनिस इलाही साहब ने, जिसको ट्विटर पर भी उसने शेयर कर दी है, उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कप्तान की चाल से लंदन वाली भी परेशान। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कई व्लॉगों से हम पंजाब की सियासी हालात पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि माशी हालात से तो लोगों ने हमें माना कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम माशी हालात पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन माशी हालात से ज्यादा हम सियासी हालात पर बात इसलिए कर रहे हैं कि सियासत अदम इस्तेहकाम जो है वो इंतहाई ज्यादा है और पंजाब के अंदर जो है वो रोजाना कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर आते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि पंजाब की ही पर हम बात करें। तो कप्तान की चाल से जो है वो लंदन वाले इंतहाई परेशान है, क्योंकि लंदन वालों को यही बताया गया था जब शहबाज शरीफ वहां पर गए लंदन जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसके अलावा जो है वो मरीम नवाज साहिबा वहां पर जो गई थी, इसके साथ साथ जो वीडियो पर लिंक पर जो राबिता हो रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के साथ और पार्टी के सीनियर क़यादत के साथ, तो सब ये कह रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी और वज़ीर आला जो है वो हमजा शहबाज आएंगे, क्योंकि काबली के कुछ लोग हमारे पास है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लोग हमारे पास है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गेम जो है वो उल्टा पल गया। पीडीएम वाले जो है वो फंस चुके अपनी ही जाल में, जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो ऐसा नहीं हुआ और नवाज शरीफ साहब जो है वो कल वीडियो लिंक के जरिए लंदन से मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी की आला क़यादत से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इजलास हुआ और इजलास में जो है वो पार्टी की सीनियर क़यादत पर जो है वो बरहम पड़े और उसने बताया कि ये क्या हो रहा है पंजाब के अंदर। पंजाब में जो हमारी हुकूमत थी तकरीबन कई दिहाइयों से, वो कैसे खत्म हुई, पंजाब में हमारा जो है वो यकीन कोई लोग हम पे ऊपर क्यों नहीं कर रहा। इससे बहुत से वाक़यात और बहुत सी बातें डिस्कस हुई उसमें। लेकिन वीडियो लिंक के जरिए जो मुलाकात हुई इसमें जो है वो सब लोगों ने एक ही बात कही कि आप जो है वो नए इलेक्शन की तरफ जाए, आप जो है मुल्क के अंदर नई इलेक्शन कराए, क्योंकि ऑलरेडी परवेज इलाही साहब ने जो असेंबली अभी तहलील कर दी पंजाब के अंदर। अब केपी की असेंबली अभी तहलील करने जा रहे हैं, तो मुल्क में 60% से ज्यादा जो इलेक्शन होने हैं, तो आप भी जो है वो इलेक्शन में जाए, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राबिता किया हुआ है। और अब बाद में पता चल जाएगा कि इलेक्शन करवाने जा रहे या नहीं। इसके साथ साथ मरियम की ना होने की वजह से यहाँ पर जो है उसने बताया कि सियासत पर, हमारी सियासत पर बुरी असर पड़ी हुई है। मरियम नवाज साहिबा को जो है वो आप वापस भिजवा दे, तो इन कुछ दिनों बाद जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन से दोबारा आएगी पाकिस्तान। तो फिर उसकी ख्याल यही है कि ऐसे जो है वो हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी। लेकिन इसको पता नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन में मरियम नवाज साहिबा जिस हल्कों में ज्यादा गई थी वह हल्कों में जो है उसने कम वोट जो है वो लिए थे। ये पीटीआई वालों के लिए जो है वो एक पॉजिटिव बात है, एक ओपन चांस है कि मरियम नवाज साहिबा आए और यहाँ पर कैंपेन करे। जब वो यहाँ पर कैंपेन करेगी तो जाहिर सी बात है लोग उसको वोट नहीं दे पाएंगे और उसके जो है वो पैदा अल्टीमेट जो है वो पीटीआई को मिल जाएगी। इसके अलावा जो हम दूसरी बात डिस्कस करेंगे वो इंतहाई अहम है, और तीसरी बात जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो तो इससे भी अहम है कि परवेज इलाही ने डबल गेम कैसे खेला। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कल जमान पार्क में इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया। इजलास के बाद जो है वो परवेज इलाही साहब से मिले, क्योंकि एतमाद का वोट जो है वो उसने ली थी, वो जो है कामयाब हो चुके थे उसमें। और एतमाद की वोट लेने के बाद जो है वो जमान पार्क में इमरान खान साहब से मिले और इमरान खान साहब से जो है वो खुशगवार मूड में जो है वो खुशगवार माहौल में जो है वो एक मुलाकात हुई। मुलाकात में जो है वो दोनों ने ये फैसला कर दिया कि पंजाब की असेंबली को तहलील करेंगे हम
اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری صاحب نے اعلان کر دیا زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے، اس نے بتایا کہ ہم پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے اور کے پی کی اسمبلیاں ہم 1-2 دن میں کے اندر جو ہے وہ تحلیل کریں گے۔ اس پر ہوا یوں کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ سمری بھیج دی گورنر صاحب کو۔ پہلے تو مسلم لیگ والے کل رات جو ہے وہ اعتماد کی اوٹ کو نہیں مان رہے تھے اور اس کو جو ہے وہ دھاندلی وغیرہ کرا رہے تھے۔ پھر گورنر صاحب نے جو ہے وہ صبح ایک ٹویٹ کر دیا جس کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مان لیا کہ بالکل صحیح ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا اوٹ صحیح طریقے سے لی ہے۔ وہ تو معاملہ حل ہوا۔ اب جو مراسلہ یا خط جو ہے وہ بھیج گئی تھی گورنر صاحب کو، اس پر جو ہے مسلم لیگ والی بتا رہے کہ اس میں اوور رائٹنگ ہے، یعنی اوپر جو وہ لکھائی ہوئی ہے یا اس میں جو ہے وہ ری رائٹنگ کی گئی ہے، تو اس جو ہے ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد جو ہے مونس الہی صاحب جس نے جو ہے پوری زور سے، جس نے جو ہے وہ پوری طاقت سے، جس نے جو ہے وہ پوری ایمانداری سے، جس نے پوری وفاداری سے تقریباً کئی مہینوں سے عمران خان کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں، تو اس نے اپنے ٹویٹر پر جو ہے وہ ایک نیا مراسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا تصویر، اور اس کو جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھجوا دیا۔ اور اس مراسلے کے اوپر مونس صاحب نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ پرومس فلفلڈ، یعنی ہم نے جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں وی سی یو بیکم یا میں وی سی یو بیک ان پی ایم سیٹ عمران خان انشاءاللہ، یعنی مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے وعدہ پورا کر دیا اور ہم جلدی جو ہے وہ آپ کو پرائم منسٹر یعنی وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے وہ مونس الہی صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کو مراسلہ جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھیج دی ہے۔ اگر 48 گھنٹے کے اندر گورنر صاحب یہ جو ہے اس پر دستخط کرتے تو ٹھیک ہے، اگر 48 گھنٹے کے اندر وہ دستخط نہیں کرتے تو اسمبلیاں خود بخود تحلیل ہو جائیں گے۔ اب جو ہے جو اور باتیں ہیں یہ انتہائی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کے پی کی اسمبلی کب تحلیل ہوں گے۔ اس پر جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا کہ 2 دن کے اندر کے پی اسمبلی جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جائیں گی، کیونکہ کے پی اسمبلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو وہ پنجابی اسمبلی میں تھا۔ کبھی کوئی کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اس نے لیا، پھر کہہ رہے تھے اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اس نے تحلیل کر دیا، اور وہ پروپیگنڈے کی جا رہی تھی مختلف لوگوں کی اور مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اب جو ہے کے پی کی اسمبلی تحلیل ہونے کے معاملے پر جو ہے وہ کل یعنی ہفتے کے دن عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہے زمان پارک میں۔ کے پی کے سارے جو ہے وہ جو ممبران ہیں اس کا ایک اجلاس بلایا ہے، اور زمان پارک میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے ہی کے دن اسمبلیاں تحلیل کر کے جو ہے وہ مراسلہ جو ہے وہ گورنر صاحب کو بھیج دیں گے۔ اب جو ہے عمران خان صاحب کی جو ٹائیگر ہے، عمران خان صاحب کی جو وفادار کارکن ہم کہے، عمران خان کا صاحب کی وفادار جو ہے وہ صفائی کہے، اس نے کل جیو پہ جو ہے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہماری جو یہ وزیر اعلیٰ ہے، سیٹ ہے، ہمارا جو سب کچھ ہے وہ سب عمران خان صاحب پہ قربان ہے۔ عمران خان صاحب کی ایک اشارے کے بعد جو ہے ہم اسمبلی تحلیل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب خان صاحب جو وہ کہہ رہے تھے کہ there is no issue in KP، یعنی KP کے میں ہم کوئی ایشو نہیں ہے، ہم جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کے ایک اشارے پہ جو ہے وہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن خان صاحب تیرے جانثار، ہم جو ہے وہ ہم پر جانثار ہے، ہم آپ کو جو ہے وہ جان بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ تیسری جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ڈبل گیم کیسے کھیلا، اور اس ڈبل گیم کا فائدہ الٹیمیٹ پی ٹی آئی کو ہوا۔ اس ڈبل گیم کا فائدہ پرویز الہی صاحب کو، اور اس ڈبل گیم کا فائدہ جو ہے وہ کاپ لیگ اور پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کو ہوا۔ وہ ڈبل گیم اس نے کیسے کھیلا؟ پرویز الہی صاحب سے جب بھی کوئی پوچھتے تھے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو وہ جواب یا نہیں دیتے یا کہتے تھے کہ آپ دیکھ لیں گے، مطلب وہ شور نہیں تھا۔ جب بھی کوئی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ اسمبلی آپ بعد میں تحلیل کریں گے، وہ راضی نہیں تھے اس بات پر۔ جب وہ راضی نہیں تھے تو طاقتور حلقوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کو یہ پیغام پہنچایا جاتا تھا، کچھ میڈیا ایجنٹ کے ذریعے، کچھ میڈیا چینلز کے ذریعے، کچھ طاقتور لوگوں کے ذریعے کہ پرویز الہی صاحب اس فیور میں نہیں ہے، اس بات کی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اسمبلی ہم تحلیل کریں، ہم اسمبلی کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب سے اشتہارات کی مد میں جو ہے وہ میڈیا کے مالکان جو ہے وہ ملے تھے،
اور میڈیا مالکان نے اسے سوال کیا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ اس نے کہا تھا ہاں لوں گا۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر میڈیا مالکان نے پوچھا کہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے اعتماد کے ووٹ میں تو پھر آپ اسمبلیائی تحلیل کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلیائی تحلیل کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس میں ہم تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ پنجاب کے اندر کام کر سکیں۔ پھر ظاہر سی بات یہ خبر طاقتور حلقوں تک پہنچی، یہ بات اسلام آباد تک پہنچی، اور یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچی، یہ بات جو ہے پوری میڈیا تک پہنچی، یہ بات جو ہے وہ پورے پاکستان تک پہنچی، یہ بات جو عمران خان تک بھی پہنچی ہوگی، یہ بات پی ٹی آئی کی ورکروں تک بھی پہنچی ہوگی، اور یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گئی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیائی تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسمبلیائی تحلیل کرنے کے فیور میں نہیں ہے۔ کل کی اولاد میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب اس کی فیور میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق بھی یہی بات تھی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ یہی کہہ رہے کہ ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ ہم کام کر سکیں پنجاب کے اندر، تاکہ آئندہ الیکشن میں ہمیں جو ہے کوئی ایشو نہ ہو۔ لیکن جب ٹائم آیا، جب جو ہے تحلیل کرنے کی ٹائم آئی، جب اعتماد کے ووٹ کا ٹائم آیا، جب عمران خان صاحب کی اشارہ کے وقت آیا، جب عمران خان صاحب نے دستخط مانگا، جب عمران خان صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنا مانگا، جب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا کچھ بھی مانگا، تو اس کے لیے پرویز الہی صاحب تیار بیٹھے تھے، اور اس نے جو ہے وہ ود ان اے منٹ اسمبلی تحلیل کرنے پر دستخط کر دی، اور اس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جو معاملہ ہے، اس سے عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے دستخط کر دی اسمبلی تحلیل کرنے پر، اور عمران خان صاحب نے اس کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی تھی کہ کاپلی کو جو ہے وہ ہمارے پارٹی میں شامل کرایا جائے، آپ بھی ہمارے پارٹی میں شامل ہو جائے، جس پر پرویز الہی صاحب مسکراتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کہ اب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے جواب پر پرویز الہی صاحب نے صرف اتنا کہا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے، عمران خان سچا آدمی ہے، عمران خان نے ہمیشہ وفا کی، عمران خان نے کبھی بھی وعدہ خلاف ورزی نہیں کی، تو وہ اس کے جو چاہے وہ من کا سچا ہے، وہ ہمیں دے پائیں گے، وہ ہمیں دے دیں گے، جتنی سیٹ پر وہ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے ہم اس پر راضی ہے، امید ہے عمران خان ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے بلاگ لے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔